پیارے طلباء طالبات، آج ہم گہری جماعت مضمون اردو میں اس کی حمدیہ ربائی جس کے شاعر مرزا سلامت علی دبیر ہے اس کے متعلق غور و خوض کریں گے۔ دراصل اس ربائی کے متعلق اس ربائی کے 3 قطعے اس سے قبل ہم اس پر غور و خوض کر چکے ہیں، کیونکہ حمدیہ ربائی میں شاعر نے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کیا ہے۔ زیر نظر جو خطا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ صحرا عدم سے خضر آگاہ نہیں، اس راہ میں روح تک بھی ہمراہ نہیں، صحت میں مرض میں رنج و راحت میں دبیر، بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں۔ اس قطعے میں شاعر سلامت علی دبیر کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام، جن کے متعلق مشہور ہے کہ آپ جو راہ سے بھٹک جاتے ہیں یا کہیں صحرا میں یا اور ایسے مقامات پر جو اپنا راستہ گم ہو جاتے ہیں، ان کو راہ دکھانے والے ہیں، لیکن انسان کے لیے ایک وہ راہ ہوتی ہے جہاں سے انسان کبھی لوٹ کے نہیں آتا، یعنی اس کی اپنی وفات۔ تو صحرائے عدم کا ریگستان مراد بہت بڑا ریگستان، موت کے بعد کا عالم۔ تو اس کے متعلق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موت کے بعد تو ہر انسان پر شفقت و مہربانی کرنے والے سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہ ہوگا۔ تو اسی کے متعلق جو ہے شاعر نے اس قطعے میں اس بات کو بیان کیا، صحرا عدم سے خضر آگاہ نہیں، یعنی خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو مرتبہ اور جو خوبی دی وہ بیاباں و صحرا میں گم ہونے والے مسافروں کو راہ بتانے کی، لیکن آخرت کا سفر یہ ایسا سفر ہے وہاں ہم گناہ گاروں کی سوائے اللہ رب العزت کی رحم و کرم اور شفقت کے کوئی ہمارے لیے چارہ نہیں۔ اسی کے مطابق شاعر کہہ رہا ہے، اس راہ میں روح تک بھی ہمراہ نہیں، یعنی خضر علیہ السلام، صحت میں مرض میں رنج و راحت میں دبیر، بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں۔ آخری کتاب، خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، خامہ یعنی قلم۔ تو شاعر کو اللہ تعالیٰ نے جو فن عطا کیا، وہ فن عطا کیا شاعری کا، قلم کا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ شاعر تو خود جو ہے گناہگار ہے، لیکن اس کا جو قلم ہے وہ گناہگار نہیں، وہ بے گناہ ہے۔ یہ مشق گناہ کسی کو زانہار نہیں، گر خوف برا بری نہ ہو صاف کہو، مجھ سے عاصی خدا سا غفار نہیں۔ شاعر نے آخری مصرے میں اپنے گناہوں کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شاعر طلبگار ہے۔ تو پیارے طلباء طالبات، ہمارا یہ آخری بند اس نظم کا، اس رباعیہ نظم کا ختم ہوا، اور یہ رباعی ہماری یہیں ختم ہوتی ہے۔